السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا کھوڑو اور میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان اور مبشر زیدی. اگر آپ جا کے کسی سے بھی پوچھیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو یقیناً زیادہ تر لوگ بات کریں گے مہنگائی کی یا معیشت کی. کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کسی کرپشن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ لوگ آپ کو مل جائیں جو کلائمیٹ چینج کا ذکر کریں, لیکن شاید ہی کوئی پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے اثرات پر بات کرے گا. اور بات کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان کو وجود میں آئے 74 سال ہو گئے ہیں اور اس دوران ہماری پاپولیشن 6 گنا بڑھی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہر سال 40 سے 50 لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے اور آپ کو اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ ہر سال نیوزی لینڈ کی پوری آبادی پاکستان میں شامل ہو جاتی ہے مائنس جسنڈا آرڈن آف کورس. اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو امید تو نہیں لیکن پروجیکشن یہ ہے کہ سن 2100 تک جو ہماری آبادی جو آج 22 کروڑ ہے 40 کروڑ سے زائد ہوگی, مطلب کہ ڈبل ہو جائے گی. اور آبادی کے ڈبل ہونے سے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ڈبل ہوں گے. پانی کی قلت, فوڈ انفلیشن, نظام صحت اور نظام تعلیم پر جو پریشرز ہیں, ہمارے شہروں پر, ہمارے جو ٹاؤنز کی جو انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, یہ سب کچھ ڈبل ہو جائے گا. اور اب تک بدقسمتی سے حل ڈھونڈنا تو دور کی بات ہے, ہم اس ایشو پر بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں. اس کے بھی بہت وجوہات ہیں, لیکن آج ہم اسی موضوع کو چھیڑیں گے اور ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر ستار جو ڈائریکٹر ہیں پاکستان پاپولیشن کاؤنسل کی. ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ مجھے بتائیں کہ آن پیپر اور آپ کی جو ساری ڈاکیومنٹس ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا تھا, یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کسی ڈومز ڈے سینیریو کی طرف جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا ایک بوم ہے, پاپولیشن بوم, جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. فرسٹ ہم دیکھتے ہیں ورسٹ کیس سینیریو. اگر اسی طرح ہم چلتے رہے تو اگلے 50 سالوں میں یا 2100 تک کیا کیا مسئلے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا؟ تھینک یو ویری مچ. شکریہ, آپ لوگ اس پہ شو کر رہے ہیں. میرے خیال سے کم ہی لوگ اس پہ توجہ دے رہے ہیں. آبادی کے جو مسائل ہیں, ورسٹ کیس سیناریو, میرے خیال سے جو ہمارا لیٹ سے اگر 20 سال پہلے جو ورسٹ کیس سیناریو تھا وہ تو ہمارے سامنے آج ہے. بے روزگاری, مہنگائی, آئی ایم ناٹ سینگ کہ مہنگائی ہم سے ریلیٹڈ ہے, میں سب سے بڑی میرے خیال سے پانی کی قلت, اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں, اوور کراؤڈنگ شہروں میں, اور تعلیم کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے سامنے. اتنے ملینز یعنی تقریباً 2 کروڑ بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. میل نیوٹریشن ہے. میں تو فہرست بہت لمبی ہے, ہم ہر چیز آبادی کے اس میں تو نہیں ڈال سکتے کھاتے میں, مگر میرے خیال سے جو آبادی کا بڑھتا ہوا دباؤ ہے وہ ہر چیز کو زیادہ میرے خیال سے جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایگزیسبیٹ, اس کا جو اس کے اثرات جو ہیں بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اور افسوس کی بات مجھے جو لگتی ہے, اور ہم لوگ سب کو جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, کہ یہ تو ایک مسئلہ تھا جس کا حل تھا پچھلے 20-25 سال پہلے بھی. اگر ہم جو آج کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے تو ہمیں یہ مسائل ہمارے سامنے نہ ہوتے. تو سب سے اوائڈیبل جو چیز تھی, سب سے سالویبل چیز تھی, وہ ہم نے اس کو نگلیکٹ کی. اور میرے خیال سے سوال یہ بنتا ہے جو آپ نے اوپننگ کی ہے کہ کیوں, کیا ہم کوئی خاص ہماری یعنی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, کوئی ہماری کلچرل سچویشن ہے, ہم کیا بہت ہی فرق لوگ ہیں پاکستان میں جو ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے اور فکر بھی نہیں ہے کہ ہم شاید بجائے 22 کروڑ کے ہم 40 کروڑ کے ہو جائیں گے. آبادی اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم آلریڈی 6 نمبر سے 5ویں نمبر سے آ گئے ہیں. ہم نے برازیل کو اوورٹیک کر لیا, اب ہم آگے کس کو, نائجیریا کو اوورٹیک کریں گے اور نہ جانے کس کو. تو میرے خیال سے سوال بنتا ہے کہ اثرات تو میرے خیال سے سب کے سامنے ہیں. کوئی اندھا ہوگا جو دیکھے گا نہیں اور کامنٹ نہ کرے کہ ہاں واقعی بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں, گھر ملنا مشکل ہو گیا ہے,
گاڑیاں بہت ہو گئی ہیں, کیوز بہت لمبی ہیں. ایون آپ کووڈ کے حوالے سے کہہ دیں کہ ہاں کتنے اتنے لوگوں کو کیسے ہم ویکسین پہنچائیں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں تو یعنی آئی کوڈ ٹیک ایجز. مگر سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ایک جو مسئلہ ہے یا فورکاسٹ ہے, اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں جب معیشت کی جو ایشوز ہیں ہمیں اتنا زیادہ ڈسکشن, وہ تو آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں, میں آپ لوگوں کا شو دیکھتی ہوں اور بھی شوز, معیشت کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ تو ہم بہت اچھی طرح سے ڈسکس کرتے ہیں. اس کا اتنا گہرا تعلق ہے ناٹ اونلی کہ آبادی کے نمبرز کا, مگر ہم ایجوکیٹڈ ہیں, اسکلز ہیں, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز, یہ سب میرے خیال سے وہ لنک جو ہے وہ کیوں ہم نے مس کر دیا, obvious لنک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ذکر کیا کہ موقع تھا ہمارے پاس لیکن مس ہو گیا, اور میرے خیال ہم سب کو یاد ہے کہ کیمپینز تو بہت چلی ہیں, گرین سٹار, وقفے کی گولیاں, 2 بچے ہی اچھے, لیکن فار ون ریزن اور دی ادر یہ کامیاب نہیں رہیں. آپ کی ادارے کا ایک ویڈیو ہے جس میں کافی ان چیزوں کے اوپر بات بھی کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو وجوہات بیان کی گئی ہیں مسئلے کی, ہوش سنبھالتے ہی ہم سب سن رہے ہیں کہ یہ ہے کہ جی عورت کو حق نہیں ہے اپنے جسم کے بارے میں, ریپروڈکٹیوٹی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا, وہ مرد کرتا ہے. اچھا, مرد انڈیا میں بھی آج یہی فیصلہ کرتا ہے, بنگلہ دیش میں بھی کرتا ہے, ایران میں بھی کرتا ہے, سعودی عرب میں بھی کرتا ہے, ہمارے یہاں بھی کرتا ہے. معیشت, گھروں کی غربت انڈیا کا بھی بہت سنگین مسئلہ ہے, بنگلہ دیش کا بھی ہے, ہمارے یہاں بہت سنگین مسئلہ ہے. باقی چیزیں بھی بہت ملتی جلتی ہیں, اکا دکا 19-20 کا فرق ہوگا. فیئر انف. اس کے بعد بھی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران میں پاپولیشن کنٹرول بڑا افیکٹو ہے, ہندوستان میں پارشلی افیکٹو ہے, بنگلہ دیش میں بہت کامیاب ہے, سعودی عرب میں بہت کامیاب ہے جو ان میں سب سے زیادہ کنزرویٹو سوسائٹی ہے, تو پاکستان میں ہم کہتے ہیں جی ان وجوہات کی بنیاد پہ. ارے بھائی یار, یہ وجوہات تو سارے ترقی پذیر ممالک میں اور مسلمان ممالک میں موجود ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو مسئلے کا کنواں ہے اس میں جو اصل کتا مرا ہوا ہے اس طرف دھیان نہیں جاتا. اس کا تعلق براہ راست غربت سے ہے. غربت زیادہ ہوگی, پاپولیشن کا مسئلہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا. میں مثال دیتا ہوں, انہی کے جو اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت فرٹیلیٹی ریٹ ہے 3.6%, وہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ غربت ہے. اس کی ایک مثال میں کیا دوں, بلوچستان میں جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے یا پاپولیشن گروتھ کا جو ریٹ ہے وہ ہے کوئی 3.6, جو کہ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا سے زیادہ ہے, سندھ سے زیادہ ہے, اور پنجاب کا سب سے کم ہے. بلوچستان ہمارا سب سے غریب صوبہ ہے, اس کے پاس تو پنجاب کے مقابلے میں آدھا بھی نہیں ہے وسائل کی یوٹیلائزیشن کے حساب سے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ غریب آدمی کے پاس جو واحد انشورنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرے, اور زیادہ سے زیادہ بچوں میں بھی اگر لڑکیاں ہو رہی ہیں تو وہ ٹرائی کرتا رہے تاکہ وہ میل بچے پیدا کرتا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کی طرف سے اس کو ہدایت تو ہے مگر نہ انسینٹیو ہے نہ سپورٹ ہے, یہ ہے وجہ. جی ڈاکٹر صاحب, میں اور میرے کولیگز یہ بہت ڈسکس کرتے ہیں کہ کہیں بھی کہو کہ آپ پاپولیشن پہ کام کر رہے ہیں تو یہ آرگیومنٹ پریزنٹ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, غریب بہت بچے پیدا کرتا ہے, اس کی وہی ہے سیفٹی نیٹ ہے اکنامکلی اینڈ سو آن. مگر دا ریالٹی از کہ ہم اگر اف یو گیو می دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ, اینڈ جو میرے کولیگس ہیں صرف پاپولیشن کاؤنسل نہیں, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز, بہت سے اور ادارے ہیں جہاں ریسرچ ہو رہی ہے, جہاں ایکچولی لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے, تو لوگ ڈیسپریٹ ہیں. یہ جو آپ کو اسٹیٹسٹکس دکھائی ہیں انوانٹیڈ فرٹیلیٹی, جو ڈیموگرافک ہیلتھ سروے جو نپس نے کروایا ہے 17-18 اور پچھلے پتہ نہیں کتنے سال سے ریگولرلی ہو رہا ہے ایوری 5 years,
اٹس شوئنگ، وہ دکھا رہا ہے کہ عورتیں مجبور ہیں، اس واسطے وہ جا رہی ہیں ابارشنس کے لیے. اور سب سے زیادہ جو کہہ رہی ہیں، جو میرا پچھلا بچہ تھا، آئی ڈینٹ وانٹ اٹ، میں نہیں اس وقت چاہتی تھی، بالکل نہیں چاہتی تھی، یا اس وقت یعنی اس ٹائمنگ اس کی ٹھیک نہیں تھی، ہم لوگ نہیں پلان کر رہے تھے. اور عورتوں اور مرد میں بہت کم فرق ہے، اس میں اگریمنٹ ہے. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میلز جو ہیں وہ مرد حضرات جو ہیں دے آر دی ولن، یہاں بالکل نہیں. فیملیز کرش ہو رہی ہیں کیونکہ بیسکلی سروسز نہیں ہیں. ہمارا تو آرگیومنٹ یہ ہے. اور سروسز کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ پرائیورٹی نہیں ہے امنگسٹ آر لیڈرشپ. اور اگر آپ سچی بات میری دل کی گہرائی میں پوچھیں تو میں کہتی ہوں کہ اٹس ناٹ ویری ڈفرینٹ کہ ہم ایجوکیشن میں کیوں فیل ہیں، وہی ریزنز ہیں. اگر انٹینٹ نہیں ہے کہ آپ وہ اس کو اتنی وہ دیں، پرائیورٹی دیں، آپ اس کے لیے جو فنڈز ہیں، اور میں آپ کو نمبرز بتا سکتی ہوں کہ ہماری یہ جو فیملی پلاننگ سروسز ہیں بہت ہی کم کاسٹ، دا موسٹ کاسٹ اینڈ افیکٹو انٹرونشن ہے. زیادہ ضرورت نہیں ہے، صرف ہمیں ڈبلنگ ایکسپینڈیچر جو آلریڈی ہم خرچ کر رہے ہیں اور لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کو ڈبل کرنے کے. اور زیادہ سے زیادہ غریب طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، بیکاز پبلک سیکٹر تو دے ہی نہیں رہا یہ سروسز. پبلک ہیلتھ وہ کہاں جائیں؟ ایک تو وہ رہتے دور ہیں. ہم آپ کو میں بتاؤں کہ رحیمیہ خان میں ہم ایک پائلٹ کر رہے ہیں. اگر آپ میری بات ایک بس منٹ سن لیں. رحیمیہ خان میں ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی عورتوں کو ٹارگٹ کیا کہ بھائی وہ سب سے آئیڈینٹیفائڈ ہیں نیشنل رجسٹری سے غریب، ان تک ہم پہنچے ہیں. اور ایک پنجاب پاپولیشن انوویشن فنڈ بنایا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے. ہم تو صرف ریسرچرز ہیں مگر ہم نے ڈیزائن کیا. وہاں 20,000 عورتوں نے 4 مہینے میں، صرف 4 مہینے چلا یہ انٹرونشن. ہم سوچ رہے تھے کہ پورا یعنی 6 مہینے یا سال چلے گا. 20,000 عورتوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، کیونکہ صرف ہم نے اور صرف ٹریول واؤچر دیا ہے، 300 روپے دیے ہیں ان کو ٹریول کرنے کے لیے. وی ہیو ٹو برنگ سروسز ٹو پیپل، دے آر ناٹ فائنڈنگ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے کریں. جب آپ سروسز کی بات کریں، سوری ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ بات کر رہی ہیں فیملی پلاننگ سروسز کی. فیملی پلاننگ سروسز، اور and not just family planning services by themselves. ہمارا پورا نیریٹو چینج یہ ہے کہ آپ ہیلتھ میں کریں. یہ ہیلتھ انٹرونشن ہے، پوری دنیا میں ہیلتھ ڈیلیور کرتا ہے. یہاں آپ نے ایوب خان کے ایرا میں جو آپ تعریف کر رہے تھے اس کی ایک انوویٹ ڈیزائن فیلئر ہو گیا کہ الگ محکمہ ہے پاپولیشن ویلفیئر، اور وہ کام اپنا خوب کر رہا ہے مگر اس کے نمبرز بہت کم ہیں. جیسے ہیلتھ سسٹم میں 25,000 آؤٹ لیٹس ہیں، ان کے پاس میں بھی 5,000 آؤٹ لیٹس ہیں. تو جب عورت جاتی ہے اپنے اور ضروریات کے لیے، جیسے بچے کی صحت، اپنی زچگی کے دوران، اس کو یہ فیملی پلاننگ سروسز نہیں ملتی، اس کے لیے کہیں اور جانا پڑتا ہے. عام طور پہ ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ اس کو وہی سروسز آپ ایک ہی جگہ دے دیں، اور تاکہ اس کو بار بار ٹریول نہ کرنا پڑے. اور پرائیویٹ سیکٹر کو دیں یہ رسپانسبلٹی، ان کو ڈرا ان کریں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر ہر جگہ ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر چیز، نزلہ زکام، کوئی نہ کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، اف نتھنگ ایلس کوئی یعنی پیرامیڈک بیٹھا ہوتا ہے آپ کے علاقے میں. اس کو بھی شامل کریں اس پروگرام میں، صرف اور صرف. اور اوبیسلی یہ آپ کس سے کہہ رہی ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں، ہم تو گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے اگری بھی کیا ہے. اٹس جسٹ اے کوسچن آف سم ایڈیشنل ریسورسز اینڈ انٹینٹ. پرائیویٹ سیکٹر از ڈیسپریٹ ٹو گیٹ انوالوڈ. میں ان کو تھوڑا سا یعنی آپ کو لفظ پسند ہے انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے، وچ از جسٹ ان کو کانٹرسیپٹیوز نہیں پتہ کہاں سے پروکیور کرنے. تو اگر وہ اویلیبل ہو جائیں، پولیٹیکل ول نہیں ہے. پولیٹیکل ول کتنی نظر آتی ہے آپ کو، ورنہ ہمیں ہر سال آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ پروگرام نہ کرنا پڑے. نہیں، آئی نو آپ کافی بیزار ہیں مجھے بار بار سننے سے، مگر میں یہ بات کہوں کہ پولیٹیکل ول اس واسطے میرے خیال سے آئی تھنک وی لاسٹ دی اپرچونٹی کہ ہم ڈیولپمنٹ پلاننگ میں جب when I was یعنی about 20-30 years ago it was very much central to development planning اور economic planning کہ آپ پاپولیشن کو تو فیکٹر ان کرتے ہیں. اب آپ کوئی ڈیولپمنٹ پلاننگ دیکھتے نہیں جس میں population it's mentioned but not factored in. وہ میرے خیال سے بہت بدقسمتی ہے. تو اگر آپ کی وہ دور کہ دیکھنے کی وہ پلاننگ کی منصوبہ بندی جنرلی کی نہیں ہے کیپیبلٹی، تو آبادی کا
جو مسئلہ ہے وہ سلپ ہو جاتا ہے اور ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اکنامک اینڈ سوشل ویل بینگ سے. میرے خیال سے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے, یہ کریک میں سے گر گیا ہے. اور بیکاز ہم زیادہ اپنے obsessed ہیں سیکیورٹی کے بارے میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ باقی بہت سے نمبرز, واقعی ایون اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ٹرائبل ایریاز میں بھی سیکیورٹی از نمبرز, بڑا اچھی چیز ہے. طرح سے ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور دا پیراڈائم شفٹ از کہ کوالٹی ہماری جب تک پاپولیشن ایجوکیٹڈ نہ ہو تو دیٹس اے بگر ون, مور شاید فلسافیکل. مگر آئی تھنک پریکٹیکل ٹرمز میں بالکل لیڈرشپ, ویسے اگر ہم لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں, میں تو آئی میک ایوری اٹیمپٹ کہ ہر ایک سے مل کے ہم نے بات کی. چیف منسٹر سے, پرائم منسٹر سے ملاقات نہیں ہوئی مگر الیکشن سے پہلے ہوئی تھی, مگر یہ ہم نے پہنچایا ضرور ہے اور ریکگنیشن ہے. چلیے آپ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بنگلہ دیش کے اگر ہم مثال لیں, ابھی ایران کی بات ہوئی تھی, سعودی عرب نے بات کی تھی. اب ہم انوکھے تو نہیں ہیں دنیا میں, اور بھی ممالک ہیں جن کی سوشو پولیٹیکل ریالٹیز ہمارے سے ملتی جلتی ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے جو ہمارے سے نہیں ہو رہا؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا, آئی نو اٹ ساؤنڈز, آئی نو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, ہم نے کمپلیکیٹڈ بنا دیا. مذہب کا جو ایکسکیوز تھا میں سمجھتی ہوں وہ تو گر چکا اسٹرا مین کی طرح, کیونکہ ہم نے بہت ہی, میرے کولیگز نے مذہبی اسکالرس سے بات کی ہے, اور ہمارے 2015 میں ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے جس میں اگریمنٹ ہے کہ ماں بچے کی صحت میں کوئی آپ کا اختلاف اس ریلیجیس اسکالر سے نہیں آئے گا. جو نیا بیانیہ جو آپ کو ابھی لگا کہ بہت ہی کلیشیڈ تھا, میں بلیو اٹ اور ناٹ, اگر آپ گہرائیوں میں جائیں تو وہ بالکل ایکسیپٹیبل ہے. اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے انہوں نے اپنی فل اپروول ہمیں دی ہے, آئی تھنک ایون ویب سائٹ میں, اور ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے ہمیں پبلک اسٹیٹمنٹ بھی آ کے ٹیلی ویژن پہ دیا ہے اس کو انڈورس کرتے ہوئے. تو مذہب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. آئی تھنک صرف اور صرف مسئلہ ہے کہ لوگوں کو آپ یہ انفارمیشن پہنچائیں, اور کیمپین واقعی پہلی میں نے آپ سے بات کی تھی تو میں نے شاید کیمپین کو اتنی امپورٹنس نہیں تھی, مگر آئی تھنک میں نے دیکھا ہے کہ جیسے کووڈ کے یعنی ماسک پہنے نہ پہنے اس میں, اور پولیو میں میرے خیال سے جو لیٹسٹ کیمپین آئی ہے وہ بہت ہی متاثر سی. آئی مین اٹ واز ریئلی اسٹرانگ, ویل ورڈڈ. تو میرے خیال سے ایک اسٹرانگ کیمپین کی ضرورت ہے. مگر اور ہم نے یہاں تک کہ پیمرا تک ایک اپنا چھوٹا ویڈیو, یہ والا نہیں, اس سے بھی چھوٹا 30 سیکنڈز کا پہنچا دیا ہے. انہوں نے انڈورس بھی کر دیا, اور پرائیویٹ چینل شاید آپ کے بھی چینل تک پہنچا ہوگا, یہ چلائیں. مگر یقین کریں ابھی تک ہمارے جو کولیگز ریکارڈ کر رہے ہیں کوئی پرائم ٹائم وغیرہ میں تو کہیں نہیں چلا ہے, حالانکہ یہ ایک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا آرڈر ہے. تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سوری آئی ایم کٹنگ یو, بالکل دیکھیں اویئرنیس کیمپینز ہیو بین گوئنگ آن فار سو لانگ, اور اچھی بھی رہیں, اس میں کچھ اتنی متاثر کن نہیں رہیں. مگر جیسے زرار نے بات کی تھی ابھی بنگلہ دیش کی, بنگلہ دیش میں 80s میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر یونس جو ہیں جنہیں بعد میں نوبل انعام بھی ملا گرامین بینک کا, وہاں پر بھی انہوں نے باقاعدہ خواتین کو ٹارگٹ کیا کہ ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے, ویمن امپاورمنٹ ہو, اس کو پوری دنیا میں سراہا گیا. بھارت میں دیکھیں کہ تو خواتین کو کی سوشل اپلفٹ ہوئی, اکنامک اپلفٹ ہوئی. یہاں میرے خیال میں ہمارے یہاں ابھی تک پرابلم, بلوچستان فار دیٹ میٹر آپ دیکھ لیں جہاں سب سے زیادہ مسئلہ ہے, وہاں یہی ہے کہ خاتون کو موقع ہی نہیں دیا جاتا, نہ ہی اسے اسٹیک ہولڈر بنایا جاتا ہے سارے اس میں. اور ہماری سوچ ابھی تک وہی ہے کہ ایک مرد جائے گا, وہ کام کرے گا, اور جو خاتون ہے وہ صرف کھیتوں میں اسے کھانا دینے کے لیے جائے گی. حالانکہ پنجاب میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں کام کرتی ہیں خواتین. میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں کہ آئی تھنک کہ وداؤٹ ویمنز امپلائمنٹ, یعنی آگے جاتے ہوئے آپ سب چیز چھوڑ دیں, ہماری معیشت بھی بیٹھ جائے گی. اور آپ ٹھیک کریں کہ پنجاب میں ایگریکلچر میں تو رورل ایریاز میں جو ریسنٹلی ریکارڈڈ ریٹ ہے وہ 45%, تو کافی پنجاب میں فرق ہے. اور صوبہ آف کورس وہ تو ایک طریقہ ہے, مگر میں یہ بار بار کہوں گی کہ جو ایجوکیشن سب سے پہلے,
ویمنز امپلائمنٹ اینڈ امپاورمنٹ ڈیفینیٹلی. یہ دو چیزوں کے بغیر تو میرے خیال سے یعنی اس سے بہت آگے ہم نہیں نکل سکیں گے, مگر کافی آگے ہم نکل سکتے ہیں اگر جو انمیٹ نیڈ ہم ایک کہتے ہیں, ایک لفظ ہے, ایک ٹرم ہے, اٹس اے ٹیکنیکل ٹرم, کہ لوگ جو چاہ رہے ہیں آلریڈی ریڈی ہیں, یعنی تیار ہیں. اور میں بار بار کہوں گی کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ صرف ہمارا کوکڈ اپ ڈیٹا نہیں ہے, تو ریپیٹڈلی پاکستان کے بارے میں اب بہت مشہور ہے کہ انمیٹ نیڈ ہائی ہے, تو اس کو تو آپ سیٹسفائی کریں. جو لوگ جو ہم نے اسٹیمیٹ کیا 5 ملین کپلز جو ہیں فیملی پلاننگ چاہتے ہیں, مگر ان تک وہ پہنچ نہیں رہی ہیں سروسز, وہ نہیں کر پا رہے ہیں, جو بھی رکاوٹیں ہیں. اور یہ صرف عورتوں کے بیانات نہیں, یہ مردوں کے بھی. تو ایٹ لیسٹ ہم وہ تو ہو جائے. دین سیکنڈریلی آئی ڈو تھنک کہ فار دس یہ ملک کو آگے بڑھنے کے لیے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ مواقع تو ہونے چاہیے. اور ہم نے اس پہ بھی بہت ریسرچ کیا ہے مبشر, یقین کریں کہ خاص طور پہ ینگ لڑکیاں پڑھی پڑھائی صرف نہیں, جو ان پڑھ ہیں وہ بھی, وہ سمجھتی ہیں کہ یہی ایک ذریعہ ہے ان کے لیے اپنی لائفز کو چینج کرنے کے, ہم بھی کنٹریبیوٹ کریں, ہم بھی گھرانے کے لیے کوئی مواقع اگر آئیں تو ہم آگے. اور ان کو کون سپورٹ کرتی ہیں؟ ان کی مائیں. جو باپ ہیں وہ اتنے, والدین میں سے جو ہیں, جو والد صاحب ہیں وہ ذرا ان کو لگتا ہے کہ وہ میں بھی یہ اتنا نہیں ہے اس کا انڈورسمنٹ, مگر ماؤں سے تو ٹوٹل انڈورسمنٹ, کیونکہ ان کو یہ میرے خیال سے پہچان ہے کہ بھائی جب آپ معیشت میں انوالو ہوں گے اور پیسے آئیں گے ہاتھ میں تو ریئلی لائف زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. بنگلہ دیش کا بہت اچھا اگزامپل ہے. مگر میں یہ کہوں گی کہ یہی ویمنز لیبر فورس پارٹیسپیشن ہر جگہ اتنا یعنی متاثر نہیں جتنا یہ بنگلہ دیش کا بہت ہی زیادہ ہے کیس سیناریو کے عورتوں میں انویسٹ کیا. مگر بنگلہ دیش کا سب سے بڑا جو سکسیس فیکٹر وہ یہی ہے کہ انہوں نے ڈور اسٹیپ ڈیلیوری کی, اور ساری کمیونٹی انوالومنٹ اور ریلیجیس انوالومنٹ پوری یعنی اٹ واز اوپن, یعنی کھلے عام پرائورٹی ہے. میں بار بار یہ سٹوری بتاتی ہوں کہ مسجد سے اعلان ہو رہا ہے کہ فیملی پلاننگ ٹیم آئی, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, اور اویلیبلٹی جیسے آپ نے کہا بھارت میں, مجھے ابھی بھی یاد ہے جو حالیہ ہماری منسٹر ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ, وہ پچھلے دور میں وہاں گئی تھیں اور وہاں تو کیوسک رکھے ہوتے تھے جہاں پر یہ اویلیبلٹی ہوتی تھی. ہماری طرف سے کوشش ہوئی تھی لیڈی ہیلتھ ورکرز کے تھرو بھی, تو وہ کس حد تک کامیاب رہی, اور اب کیوں وہ کیا پروویژن کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے اویلیبلٹی نہیں ہے کانٹراسیپٹیوز کی؟ مجھے بہت خوشی کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے, کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ سکسیس ہی نہیں تھا, اور 90s میں سکسیس بہت کامیابی پاکستان میں بھی, یعنی اتنا کامیاب ہو گیا کہ 1-2 آرٹیکل لکھے گئے جرنلز میں کہ فاسٹسٹ ڈکلائن ان فرٹیلٹی, کیونکہ لیڈی ہیلتھ ورکرز 1 لاکھ لیڈی ہیلتھ ورکرز میرے خیال سے انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ پاکستان میں ریئلی آئی مین اگر وہ کنٹینیو ہوتا اسی لیول پہ میرے خیال سے ہم تو ایک بہت اچھی مثال ہو جاتے کامیابی کی, کیونکہ انہوں نے گھر گھر جا کے, ان کی ڈیوٹی تھی کہ اٹ واز یعنی تھا ہی پروگرام فیملی پلاننگ کے لیے اور بنیادی صحت, اور فیملی پلاننگ ہے ہی بنیادی صحت کا ایک حصہ. تو انہوں نے جو جا کے عورتوں سے بات کی, وہ انٹر کر پائیں گھروں میں, کیونکہ عورتیں جا سکتی ہیں گھروں کے اندر, اور انہوں نے جو بات چیت کی, اور اتنی وہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھیں, یعنی میٹرک پاس بھی نہیں ہوتی تھیں, اس سے بھی کم, مگر انہوں نے تھوڑی ٹریننگ لی ہوتی, وہ سمجھاتی تھیں, پھر عورتیں یا تو ان سے سروسز لے لیتی تھیں کانٹرسیپٹیو سروسز, وہ ان کے پاس بھی ہوتے تھے, اور وہ آگے بھی ریفر کرتی تھیں. پھر آگے جا کے یہ ہوا ہے لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہے وہ زیادہ تر اور ہیلتھ کے پرائورٹیز میں, کیونکہ اتنی کامیاب تھی کہ یہ تو یہ بے نظیر صاحبہ نے اسٹارٹ کیا تھا یہ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام. ہاں, اور پھر وہ ہو گیا کہ بالکل وہ ہیلتھ میں انوالو ہو گئیں, اور اب آپ یقین کریں ہمارا ریسرچ دکھا رہا ہے کہ وہ بن گئی ہیں, ایک تو وہ ریگولرائز ہو گئیں, ایک پرابلم آ گیا وہ ایک گورنمنٹ کے لیے بوجھ سی بن گئی ریگولرائز ہو کے, دوسری وہ پولیو باجی کہلائی جاتی ہیں کیونکہ ان کو اتنا زیادہ دبا کے استعمال کیا پولیو کے لیے, اور فیملی پلاننگ سے وہ ہٹ گئیں. تو ہماری ایک بہت بڑی یہ ایکچولی پرائیورٹی کہ لیڈی ہیلتھ ورکر واپس آئے, اور اس کو چاہے آپ 5 سال کے لیے 3 سال کے لیے واپس اس پرائیورٹی پہ لیں,
میرے خیال سے کافی حد تک کامیابی ہماری اور ہو سکتی ہے اس میں. چلیے آپ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بے نظیر کے دور میں ہم سب کو یہ یاد ہے کہ ایک پش کی گئی تھی، لیکن جیسے پھر آپ نے کہا پھر وہ پش رک گئی. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی اس میں زیادہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے؟ جی اگر اس کو پش کریں گے بھی صحیح تو لوگ تنقید کریں گے، یا اگر تنقید نہیں کریں گے تو کم از کم اس میں کوئی پولیٹیکل گین نہیں آئے گا. آپ نے کہا تھا کہ آپ نے بات کی مختلف چیف منسٹر سے اور وزیر اعظم الیکشن سے پہلے. اب کیا سچویشن ہے؟ مطلب بات تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو آگے نہیں لے جایا جاتا فار سم ریزن. ایک ہماری فیڈرل ٹاسک فورس بنی تھی اور میرے خیال سے پچھلے پروگرام میں 2 سال بھی ہو گئے ہمارے پچھلے پروگرام سے کہ آپ نے پوچھا بھی تھا کہ فیڈرل ٹاسک فورس کی میٹنگ اس کی 4 میٹنگز ہوئی ہیں اور پریزیڈنٹ نے اس کی صدارت کی ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے. اور اس میں یقین کریں کہ 2 چیف منسٹرز تو مسلسل آئے، اور 2 میں شاید میرے خیال سے 4 تھے، میں 2 جو مسلسل آئے وہ سندھ کے چیف منسٹر اور بلوچستان کے چیف منسٹر. یہ دونوں دفعہ یعنی ہر میٹنگ میں ہوتے ہیں اور اتنی وہ اسٹرانگ ان کی سپورٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ چیف منسٹر پنجاب بھی اگر اس کا وہ اختلاف نہیں کر رہے، میں شاید وہ اتنا بولے نہیں، مگر ڈیفینیٹلی جو سندھ کے چیف منسٹر اینڈ آل دا چیف منسٹرز، میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ آئی تھنک تھوڑی سی جو ضرورت ہے وہ فیڈرل لیول پہ ہمیں پش کی ضرورت ہے کہ کیونکہ یہ ہو گئی 18ویں ترمیم کے بعد تو ہے تو ذمہ داری صوبوں کی، جیسے ہر چیز ہی ہو گئی، صوبہ صحت بھی یہی ہے، مگر ایک پش کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نیشنل نیریٹو. اسی واسطے ہم نے سوچا تھا یہ نیشنل نیریٹو ہوگا اور ایک اتھارٹی آتی اگر ایڈیشنل فنڈز ہم یہاں سے ریز کریں. اور ایک ₹10 بلین لاٹ ہوئے تھے کہ یہ صرف اور صرف پاپولیشن فنڈ بنے گا جو صوبوں تک جائے گا ایڈیشنل کام کے لیے. وہ ابھی تک وہ ایکچولائز نہیں ہوا. تو ان طرح کی یہ جو چیزیں ہیں میرے خیال سے اگر یہی ہم پش کر دیں دکھانے کے لیے کہ انٹینٹ ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی رکاوٹ ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ پریزیڈنٹ تو خیر بہت ہی کمیٹڈ لگتے ہیں اس میں اور خود وہ صوبوں کا دورہ کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کرنے میں. ہماری میٹنگز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، سارے جو وزیر ہیں وہاں بہت اسٹرانگلی بولتے ہیں، فائنانس منسٹر، کامرس کے منسٹر، انفارمیشن منسٹر، پارلیمنٹیرینز بہت سپورٹیو ہیں. یہ ایک اور چیز آپ لوگوں کو میں پازیٹیو نوٹ پہ بتاؤں کہ اسی ہر چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آتی کہ جب آتے ہیں یہ لوگ فورمز میں رکاوٹ بہت کم ہوتی ہے، سوائے تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روایتی طور پہ ایسے کرنا چاہیے ویسے کرنا، مگر کسی نے یعنی ڈبیٹ نہیں کی کہ بھائی یہ ہمارا پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے. میرے خیال سے اس پہ اگریمنٹ ہے، اتفاق ہے اس پہ. تو اسی واسطے تو افسوس بھی زیادہ ہوتا ہے کہ جب ساری آپ کی الائنمنٹ ہے، صوبوں کی الائنمنٹ ہے، چیف منسٹرز کی ہے، ایون پرائم منسٹر، ہیلتھ منسٹر، پرائم منسٹر نے وہ سمپوزیم تو اٹینڈ کیا تھا پبلکلی اور پبلک سٹیٹمنٹ کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جو صوبوں کے ہیلتھ بجٹس اور وفاق کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وفاق نے ظاہر امیونائزیشن کیمپین بھی تو اپنے پاس رکھی ہوئی ہے جس میں سے وہ دیتا ہے، تو وفاق ظاہر ہے اس میں لیڈ لے سکتا ہے، لیکن اوور آل جو فیملی پلاننگ کی جو ٹولز ہیں یا جو ان کی ٹیبلٹس ہیں یا انجیکشنز ہیں اور دوسرے وہ ان کی اویلیبلٹی کے لیے رقم مختص ہوتی ہے؟ جی یہ آپ نے اگین بہت ہی اچھا سوال. رہ سکے اگر یہ نہیں ہو، یہ جب سے یو ایس ایڈ دیا کرتا تھا کموڈیٹیز تو پھر ان وے آسانی تھی. حالانکہ میں پھر بھی آرگیو کرتی ہوں کہ جب بیسٹ پوزیشن تھی 2013 to 2015 جب بھی خاص ہمارا جو ہے نا فیملی پلاننگ کی یوسیج وہ اتنی نہ بڑھی نہیں، مگر یہ تو ایک ضروری ایسپیکٹ ہے کہ آپ پاس کموڈیٹیز ہوں. یہ اب صوبوں کی رسپانسبلٹی. اب دوبارہ میں کہتی ہوں کہ جو مسئلہ آتا ہے وہ پاپولیشن اور ہیلتھ کا ہے. پاپولیشن ویلفیئر خریدتا ہے کانٹرسیپٹیوز اور ہیلتھ نہیں خریدتا، اس کے بجٹ میں نہیں ہے. تو پھر آخرکار ایک وہ ہو جاتا ہے ایک بہانہ کہ ہیلتھ کیوں ڈیلیور کرے فیملی پلاننگ، ان کے پاس کانٹرسیپٹیوز ہیں. یعنی یہ تو اتنے جلدی سالو ہو سکتے ہیں یہ ایشوز اگر اوپر کے جو چیف ایگزیکٹو یہ آرڈر دے
کہ یہ ہونا ہے, یہ پرائیورٹی ہے, تو میرے خیال سے یہ سب سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. اگر میں ایک اور مثال دوں میرے خیال سے جو ہے پولیو کی, اگر آپ پولیو بالکل چھوڑ دیتے ٹو دا ریگولر ہیلتھ سسٹم, تو میرا خیال ہے کہ اتنا ہمارا ابھی بھی خیر 100% سکسیس نہیں ہے, جو ہم کافی حد تک جرنی کراس کر دیے. تو وہ کیونکہ سب چیز اکٹھا آئی, ایک تو انٹرنیشنل انٹرسٹ بہت تھا کہ بھائی پولیو, اور پھر پولیو بہت زیادہ پرائیورٹی دی گئی, پھر اندر بھی ایک شرمندگی پیدا ہوئی کہ بھئی ہم کیسے ہو سکتے ہیں آخری ملک افغانستان اور نائجیریا کے ساتھ جو نہیں پولیو, پھر اوپر سے لے کے نیچے تک آرڈر گیا. تو اسی واسطے تو لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی انہوں نے پولیو ڈیز پہ لگا دیا. اسی طرح اگر ہم فیملی پلاننگ کو کہیں کہ یہ ہماری پرائیورٹی ہے, اور ابھی تو ہم بہت دور ہیں اس سے, تو میرے خیال سے یہ رکاوٹیں جو ہیں یہ بالکل ہی ڈسپیئر ہو جائیں گی. اٹس ایڈمنسٹریٹو اینڈ آئی وڈ سے کہ a failure to implement something. مطلب کہ آسان الفاظ میں ڈاکٹر صاحبہ, اٹس سو سمپل دیٹ از ٹریجک کہ اس کو ابھی تک امپلیمنٹ کیا نہیں جا رہا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ نے سنا ڈاکٹر زیبا کی باتیں, اور یہ ایک ٹکنگ ٹائم بام ہے جیسے زرار نے کہا. ہمیں بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہوگا, ورنہ جس طرح سے ریسورسز کم ہو رہے ہیں اور پانی کا مسئلہ, کھانے کا مسئلہ, بہت مشکلات آنے والی ہیں. ذرا سوچیے. اس بات پہ اجازت لیتے ہیں, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.